جب ہم کثرت سے استغفار پڑھتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری توبہ قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں؟ استغفار قبول ہونے کی کچھ بڑی نشانیاں ہیں جو کہ میں اپنے ریئل ایکسپیرینس سے آپ کو بتاؤں گی کہ مجھے کیسے پتہ چلا کہ میری استغفار کیسے قبول ہوئی ہے۔ تو چلیں آئے آج کی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ جو انسان استغفار کثرت سے پڑھتا ہے تو نہ صرف اسے گناہوں سے نفرت ہونے لگ جاتی ہے، بلکہ وہ کام جو وہ شوق سے کرتا تھا، جو کام اسے بہت زیادہ پسند تھے، تو اسے اب ڈر لگنے لگ جاتا ہے کہ کہیں وہ گناہ دوبارہ نہ کرے، وہ کام دوبارہ نہ کرے جس سے اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے، اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ وہ قبولیت کی گھڑی ہے، استغفار کے قبول ہونے کی نشانی ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ استغفار ہماری قبول ہونا شروع ہو گئی ہے۔ انسان کو گناہوں میں اب مزہ نہیں آتا اور انسان کو ڈر لگتا ہے کہ گناہ کے کام کہیں دوبارہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، مطلب وہ کام انسان کو ناپسندیدہ لگنے شروع ہو جاتی ہیں۔ جو انسان کثرت سے استغفار پڑھتا ہے تو نہ صرف اسے سکون نصیب ہوتا ہے بلکہ اس کے گھر میں خیر و برکت بھی آتی ہے اور گھبراہٹ، پریشانی سب ختم ہو جاتی ہیں، انزائٹی، ڈپریشن سب کچھ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اسے ایک قسم کا روحانی سکون جو ہے وہ ملتا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے کے بے حد شمار فائدے ہیں۔ اس سے نہ صرف آپ کی مرادیں پوری ہوتی ہیں جبکہ استغفر اللہ انسان کی زندگی میں ایسے معجزات لاتا ہے کہ آپ خود حیران ہو جاتے ہیں۔ استغفار پیسہ اور رزق کا آنا بہت بڑی بات نہیں ہوتی، ان پیسوں میں برکت آنا سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں برکت آ رہی ہے تو پھر آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں گی اور آسانیاں جو ہیں آپ کو خود واضح نظر آئیں گی کہ آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو رہا ہے، آپ کی زندگی سے رکاوٹیں ختم ہو رہی ہیں اور جو لوگوں نے آپ کو پریشانیاں دی ہیں آپ ان کی باتوں کو بالکل ہی نظر انداز کرنا شروع کر دو گے۔ نظر انداز اس طرح سے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، آپ کہو گے کہ یہ مجھے کہہ دیا لیکن مجھے اس سے فرق ہی نہیں پڑا کہ مجھے یہ چیز بولی بھی گئی ہے۔ یہ چیزیں ہمیں اس چیز کا احساس دلاتی ہیں کہ ہماری استغفار جو ہے وہ قبول ہو رہی ہے، کیونکہ ہمیں اللہ کی طرف سے ذہنی روحانی سکون عطا ہو رہا ہے۔ جو انسان کثرت سے استغفار پڑھتا ہے اس کا اب زیادہ سے زیادہ دل کرے گا کہ وہ نیک اعمال کرے، جیسا کہ قرآن پاک پڑھے، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے، ذکر کرے اللہ پاک کا، تہجد کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو عبادت کی طرف جو ہے وہ دل لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسرے لوگ ہمیں اب زیادہ عزت دینا شروع ہو گئے ہیں، تو یہ بھی استغفار قبول ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ دوسرے عزت دے رہے ہیں، دوسرے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ دے رہے ہیں جو پہلے وہ ختم کر چکے تھے۔ آپ سب سے پہلے چھوٹا سے چھوٹا استغفار سے شروع کریں۔ اگر آپ کی روٹین نہیں ہے، چھوٹا استغفر اللہ کتنا کی ٹائم لگ جائے گا، استغفر اللہ پڑھیں، پھر اس کے بعد بڑے استغفار کی طرف چل جائیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ بے شک قرآن پاک میں لکھا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے اس کو وہی رب تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے۔ تو آپ کی مرادیں کیا ہیں؟ آپ کی کوشش یہ ہے نا کہ استغفار کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو منوا لیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، تو پھر آپ کثرت سے استغفار پڑھیں گے تبھی آپ یقین کریں آپ کی زندگی میں معجزے ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ شارک سے زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ استغفار پڑھنے والوں کو بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ ایک تو ذہنی سکون مل جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں خیر و برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ اس طرح سے آپ نے اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ نماز کے بعد کچھ لمحات جو ہیں وہ انسان فری میں بیٹھتا ہے تو ان لمحوں کو ضائع نہیں کرنا، ان لمحوں کو آپ نے اپنا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفار کے بے شمار فائدے ہیں، آپ یقین کریں میں آپ کو اپنے ریئل ایکسپیرینس سے بتاؤں کہ میرے ہسبینڈ کی جاب چلی گئی تھی، میری زندگی میں استغفار کی بدولت معجزہ ہوا کہ جس جاب کا انہوں نے کہہ دیا تھا، انکار کر دیا تھا کہ اگلے 2 سال میں نہیں مل سکتی، استغفر اللہ کی بدولت اور اللہ پر یقین کی بدولت آپ یقین کریں گے اللہ تعالیٰ نے معجزہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ہے زندگی بدل دی۔
پہلے جو انسان لائف سٹینڈرڈ جو گزارا ہوتا ہے نا، لیونگ سٹینڈرڈ جو انسان کا ہوتا ہے، تو انسان اچھے لیونگ سٹینڈرڈ کا عادی ہونا تو اچانک اس کے حالات بگڑنے سٹارٹ ہو جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت زیادہ ٹف ٹائم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے کہ وہ پہلے کیسے رہ رہا تھا تو اب اسے کیسے رہنا پڑ رہا ہے۔ لیکن کچھ لمحات، کچھ گھڑیاں ہر انسان کی زندگی میں پریشانی کے آتے ہیں، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہیں۔ جو مسئلے آپ کو ہوں وہ ہو سکتا ہے مجھے نہ ہو، اور جو میرے مسئلے ہیں وہ ہو سکتا ہے آپ کو نہ ہو، لیکن پریشانیاں ہر انسان کی زندگی میں ضرور آتی ہیں، چاہے وہ مالی شکل میں آئے، چاہے نقصان کی شکل میں آئے، ہر شکل میں پریشانیاں ضرور انسان کو فیس کرنا پڑتی ہیں۔ تو استغفر اللہ میں نے کثرت سے پڑھنا سٹارٹ کر دی، میں نے اللہ پر توکل کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی نہیں ہے نا، لیکن تو ہمارا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا سہارا مان لیتے ہو نا، تو آپ کی زندگی سے 90% پریشانیاں تو ختم ہی ہو جاتی ہیں، اور 10% جو ہے وہ اس طرح ختم ہوتی ہیں کہ آپ نے اللہ پر یقین کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ کیا۔ استغفر اللہ کثرت سے شروع کر دیں بس۔ اگر آپ ہی چاہتے ہیں نا کہ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے، یہ جو نشانیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، یہ استغفر اللہ قبول ہونے کی نشانیاں، آپ یقین کریں، آپ کچھ دن تو کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی میں موضوع اس طرح سے ہوں گے کہ آپ خود حیران ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور ڈبل ٹرپل کر کے آپ کو نوازے گا۔ نہ سے میرے ہسبینڈ کی جاب واپس آ گئی، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز سے نواز دیا، گھر، گاڑی، پیسہ، سب کچھ اللہ پاک نے دیا۔ سب سے بڑھ کر اللہ نے اولاد کی خوشی دی، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ذہنی سکون کی خوشی دی۔ بہت میٹر کرتی ہیں یہ چیزیں آپ کی زندگی میں کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں ذہنی سکون جیسی نعمت سے فیاض ہیں، تو اس وجہ سے آپ لوگوں نے کثرت سے استغفر اللہ کرنا ہے، اللہ کو راضی کر لینا ہے، اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں، اور میرے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو استغفر اللہ سے کس حد تک فائدہ ہوا ہے، جیسے کہ کچھ دن کرنے سے آپ کی زندگی میں موضوع آنا سٹارٹ ہو جائیں گے، جیسے مجھے صرف اور صرف ایک ہفتے کے اندر جو ہے رزلٹ ملنا شروع ہو گیا تھا۔ تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے آپ کو کتنے دنوں کے اندر استغفر اللہ کا رزلٹ ملنا، اور انشاءاللہ ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پر یقین کرتے ہوئے استغفر اللہ کی کثرت جاری کر دیں، اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لیں۔ یا اللہ تو ہی سب کچھ ہے، یا اللہ پاک تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اللہ تو ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ بس اللہ کو راضی کر لینا، آپ کی زندگی آپ یقین کریں گے کسی جنت جیسی نعمت سے کم نہیں لگے گی آپ کو۔ بس یقین توکل کے ساتھ استغفر اللہ کی نشانیاں بھی آپ کو قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے بس گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنی حاجتیں منوانی ہے۔ استغفر اللہ دراصل اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوانے کا ذریعہ ہے کہ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم بہت گنہگار ہیں، ہمیں معاف کر دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور استغفر اللہ پڑھنے والے کے لیے نا سمندر میں مچھلیاں جو ہیں وہ دعا کرتی ہیں۔ اگر کوئی انسان، نوجوان انسان تو استغفار کرتا ہے نا، تو مشرق سے مغرب تک کے اس کے عذاب جو ہے ہٹا دیا جاتا ہے، اس قدر فضیلت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی حالت میں عبادت بہت زیادہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو گرمی کے روزے بہت زیادہ پسند ہے، اور سردیوں کا وضو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو ہمیں وہی کام کرنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے بندے تو میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے ہم سے، وہ صرف کہتا ہے چل کر ہی آ جا میرے بندے۔ بے شک ہم دل سے بھی نماز نہیں پڑھتے رہتے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہمارا آنا ہی اتنا پسند ہوتا ہے کہ اس کی بدولت ہماری زندگی میں آسانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ انسان کے بہت زیادہ قریب ہے، بس اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری استغفر اللہ کی کثرت سے کوئی ایک استغفار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائے، اور ہماری زندگی سنور جائے، ہماری آخرت سنور جائے۔ اپنے لیے بھی دعا کیا کریں بہت زیادہ، میرے لیے بھی دعا کیا۔ اللہ تعالیٰ میری پیاری بہنوں کی بہت زیادہ پریشانیاں جو ہیں وہ ختم کرے، ان کی زندگیوں میں سکون ہے، خیر و برکت ہے، اور انہیں بہت زیادہ نواز دے اللہ پاک، آمین ثم آمین۔ چلیں
آج کی ویڈیو یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمیں بخش دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اس ویڈیو کو لائک کریے گا اور کمنٹ بھی کریے گا، مجھے بتائیے گا، میں آپ سب کے کمنٹ کا انتظار کروں گی۔ اور آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے میری ہر اس پیاری بہن کو جو پریشان ہے، جو اپنی پریشانیوں سے نکلنا چاہتی ہے۔ میں نے انلیمیٹڈ استغفر اللہ پڑھا، انلیمیٹڈ، جیسے ان گنت کہتے ہیں نا، جس کا کوئی شمار نہ ہو۔ تو میں چاہتی تھی کہ میری پریشانیاں جو ہیں ختم ہو جائیں، تو مجھے نہیں یاد کہ میں نے کتنی مرتبہ پڑھا، بس میں نے معمول بنا لیا تھا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے اور کثرت سے پڑھنا ہے۔ اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ تب پڑھتی تھی جب نماز سے فری ہو کر ہم جائے نماز پر بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے وہ خاص گھڑیوں میں اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔